سلام، اظہار ہنزائی حاضر ہے آج اگین چھت پہ، گھوم پھر کے پھر چھت پہ واپس آ گیا۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ماؤنٹین ایگریکلچر ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس میں ہم ماؤنٹین ایگریکلچر کے اندر ہم سمارٹ کا لفظ بھی ڈال دیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اگر ہم اس کو کانشیس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ماحول کو، اپنے اپرچونیٹیز کو دیکھ کے کریں کوئی بھی کام، تو وہ سمارٹ کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، جو ماؤنٹین ایگریکلچر یا پہاڑی زراعت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عموماً زمینیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ تقریباً 78,000 اسکوائر کلومیٹرز، اس کا صرف 1% IUCN کے ریسرچ کے مطابق صرف 1% جو ہے نا وہ قابل کاشت اندر کاشت ہے، یعنی اور تقریباً اتنا ہی جو ہے نا وہ 1% جو ہے قابل کاشت ہے، جس کو کاشت پہ لانے کے لیے اس میں بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی بہت مشکل کول یا چینل بنانے کی ضرورت، اس کے بعد آ کے یہ جو ہے نا کاشت کے قابل یہ زمین ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی ریسرچ کے مطابق تقریباً 52% جو ہے نا جو زمینیں ہیں وہ رینج لینڈ ہیں کہلاتی ہیں، وہ چینل سے اوپر کی زمینیں ہیں اور آپ کے جو ہے نا ریور بیڈز ہیں، جن کو اگر استعمال میں لایا جائے تو ہمارا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آج اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ زمین سے اوپر کے جو چینلز ہیں ان کو کیسے، چینل سے اوپر کی جو زمینیں ہیں ان کو کیسے ہم آباد کریں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹس ہیں اس کے لیے بھی ایک کارآمد کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب فلڈنگ ہوتی ہے، فلیش فلڈ ہوتا ہے، تو جس طرح چترال میں ہو رہا ہے اور ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے، کہ تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے فلڈز آتے ہیں، نیچے سیٹلمنٹس ہیں اور گھر ہیں اور زمینیں ہیں، تو وہ ساری تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم چینل سے اوپر جو ہے زمینوں کو سٹیبلائز کریں تو اس سے یہ جو رسک ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کا ایک جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے کہ کول بنانے کے جو سال لگتے ہیں اور مہنگا بھی ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نیچے جو چینل ہے اس کی تھوڑی سی وائڈننگ کر کے، اس کو صحیح طریقے سے اس کو صفائی کر کے، وہاں پہ ایک سولر پمپ کے ذریعے پانی 50-60 فٹ اوپر ہم پانی لفٹ کریں، اوپر ہم ایک اوور ہیڈ ٹینک بنائیں اور اس سے نیچے جو ہے نا اسپرنکلرز کے ذریعے جو ہمارے سلوپس ہیں ان کو ہم آباد کریں۔ ان کو ٹیرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹیرسنگ بھی اگین مہنگا ہے، اور اس میں آہستہ آہستہ جس طرح ہم قدیم میں ہمارا آبا اجداد کرتے تھے، ہم جنگل کے درخت اگائیں۔ اس مرتبہ ہم خالی کھولی جنگل کے درخت لگانے کے بجائے ہم کیا کریں، الفا لگائیں، ہم وہ کانٹے دار وہ جو چیزیں ہیں جس کا نام میں بھول گیا ہوں وہ لگائیں، اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اخروٹ اور بادام لگائیں، یعنی ایگرو فورسٹری لگائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارے یہ سلوپ سٹیبل ہو جائیں گے، دوسرا ہمارا جو نیوٹریشن ہے وہ امپروو ہو جائے گا۔ بادام اور اخروٹ جو ہے نا وہ بیسٹ ہے، اور جو الفا ہے وہ جو ہے نا زمین کو سٹیبلائز کرنے میں مدد دیں گی، اور لائف سٹاک کے لیے جو ہے نا قریبی علاقے میں جو ہے نا فیڈ اویلیبل ہوگی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ کول سے اوپر کی زمین کو آباد کرنا جو ہے نا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اگلی مرتبہ میں ماؤنٹین ایگریکلچر میں مارکیٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمیں اور مزید کیا کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں چلے تھوڑی دیر اور اس میں بھی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں جو ہے نا اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اسپیشلائزیشن جو ہے نا وہ بیسڈ آن ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے۔ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج وہ والیوم نہیں ہے، وہ ہے ویلیو، تو اس لیے ہمیں ہائی ویلیو لو والیوم پروڈکٹس میں جانا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے نا، چونکہ اسکیل ہمارا کم ہے، چھوٹا ہے، ایک جو ہے نا گھرانہ ایک چیز اگاتا ہے، اس کے نیکسٹ گھرانے والا کوئی اور اگاتا ہے، تو اس کو ایگریگیٹ کر کے سرپلس والیومز بنانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ گاؤں والے مل کے یہ طے کر لیں کہ جی ہم نے گاؤں میں ایک چیز میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ مثال کے طور پر گندم کے بعد آپ جو ہے نا بک ویٹ اگا سکتے ہیں، مثال کے طور پر پورے سینٹرل ہنزا میں بک ویٹ اگا سکتے ہیں،
اور اس کی جو ہے نا مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. میں عرض کروں گا جو ہمارے نوجوان ہیں جو چائنا میں کام کرتے ہیں وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا چائنیز کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان سے میں خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چائنا سے اچھی سیڈ لائیں, کیونکہ ہمارا جو سیڈ ہے براؤ کا, بکویٹ کا, وہ اپنی افادیت کھو چکا ہے کیونکہ وہ ان بریڈنگ کی وجہ سے. تو ہمیں وہ جو ورائٹی چائنا میں مشہور ہے, اچھی ہے, وہ ورائٹی لائیں, اپنے گاؤں میں یہ شروع کریں, آرگینک جو ہے نا وہ بکویٹ پیدا کریں اور ایک کلسٹر کی شکل میں کریں. ہماری جو بکویٹ کا سیڈ ہے وہ تقریباً 1 کنال میں 1.5 من دیتا ہے, لیکن اگر ہم نے سیڈ اچھا لایا تو تقریباً 3.5 من 4 من تک ہم جا سکتے ہیں. اس کی بڑی ویلیو ہے. یہ پہلے غریبوں کا فوڈ ہوتا تھا, ابھی یہ امیروں کا فوڈ ہو گیا ہے. اور اسی آرگینک بک ویٹ کو آپ چائنیز کو ہی سیل کریں. اپنے کمپنی, جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, ان کو کہیں کہ جی ہمارے گاؤں میں یہ بک ویٹ اویلیبل ہے, تو اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو. تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا آرگینک کے سپلائی چین آپ ڈیولپ کریں, اور آہستہ آہستہ اسی طرح اور بھی اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم اپنے اسمارٹ ایگریکلچر کو فروغ دے سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.